السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد اسحاق رضا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل IZ نیٹورک پر، تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آج دنیا کے اندر ہر طرف ماہماری کا دور چل رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے، اور آخر یہ پریشانیاں، یہ ساری چیزیں آخر ہیں کیوں، اور یہ ساری چیزیں آخر ختم کیسے ہوں۔ حکومت کا ہر انسان پر بہت زیادہ دباؤ بھی نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے، جیسا کہ آج اس دنیا کے اندر مساجدوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، لوگوں کو خدا کی عبادت سے روکا جا رہا ہے خدا کے گھر میں۔ لیکن ایک چیز سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ جس گھر سے جس رب کائنات نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، جو انسان کی زندگی کو عطا کرنے والا ہے، وہ انسان کی زندگی کو لینے والا بھی ہے، تو جب جس نے انسان کو زندگی دی تو وہ اپنی جان واپس بھی لے سکتا ہے، یہ انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ تو دوستو آج یہی چیز میں آپ کو بتاؤں۔ اگر ہمارے چینل پر آپ اگر نئے ہیں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر دیکھیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور جو اس سے پہلے پچھلے سال جو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اسی رمضان المبارک سے پہلے بھی یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا اور لوگوں کو خدا کی عبادت سے روکا گیا تھا۔ لیکن پچھلے مرتبہ اتنے سارے کیس، اتنے سارے پیشنٹ نہیں پائے گئے تھے، لیکن اب جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس سے قبل بہت سارے پیشنٹ اور مریض بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں ہر روز کئی سو لوگوں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آخر یہ مر کیوں رہے ہیں یہ لوگ؟ آخر یہ اتنے لوگوں کے جنازے اٹھ کیوں رہے ہیں؟ کبھی اس چیز کا غور کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب میرے نبی کی شان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو قسم خدا کی اس ایسے کورونا جیسی کتنی بیماریاں رب کائنات کتنے عذابوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ رب کائنات اپنے ایسے عذابوں کو نازل انہی وجہ سے فرماتا ہے جب میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ اس وقت اس نرسنگا نند نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، لیکن آج یہ حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو بہت سنبھال کر رکھی ہوئی اپنے پاس۔ میں آج کے ان کافروں یعنی ان حکومت کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ان ہندو بھائیوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، اور مسلمانوں کو بھی اپنے میں یہ درس دینا چاہوں گا کہ اس جیسے نبی کے گستاخ کو دنیا سے ختم کر دیا جائے تو قسم خدا کی دنیا کے اندر سے یہ کورونا جیسی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر سے اس جیسے نبی کے گستاخ کو اگر بچا کر رکھا گیا تو قسم خدا کی ابھی اس سے پہلے ایک کورونا وائرس آیا، پھر اس کے بعد ایک یہ ماہماری چلی کہ ہر طرف انسان بخار میں ملوث نظر آ رہا ہے، جسے دیکھیے بخار کی حالت ہوتی ہے اور پھر کچھ ہی دن میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب سے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جب سے یہ سارے معاملات اور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم جس خدا کے گھر میں، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، جو رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے، رب قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک رب کائنات ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو جو رب کائنات ہر ممکن شے پر قادر ہے، جو ہر چیز بندے کو عطا کرنے والا ہے، وہی بندوں کو شفا بھی دینے والا ہے۔ تو جب بندے اس کی راہ میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں جائیں گے، اس کے گھر میں جا کر کے اس کی بندگی کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، دعائیں کریں گے، تو رب کائنات اس جیسی بیماری کو دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت
اسی طریقے سے اس خدا کے گھر سے روکتی رہی تو قسم خدا کی اس طریقے سے ایک کورونا نہیں ہزاریوں کورونا پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر تم کو جان بچانا بھی کرنی پڑ جائے گی۔ یہ جو آج ہم بیٹھ کر کے بڑے آسانی کے ساتھ قلم چلا کر کے اور لاک ڈاؤن لے لیجئے، لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس چیز سے منع کرتے ہیں، خدا کی بندگی جو ہے اس کے گھر میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے اندر ہم یہ سارے معاملات کرتے رہے، اگر یہ حکومت اسی طریقے سے اگر مسلمانوں پر زبر کرتی رہی تو قسم خدا کی کہیں وہ دن نہ دیکھنے پڑ جائے کہ تمہیں ہلاک و برباد ہونا نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ جب دنیا کے اندر کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا رب کائنات کی عبادت سے لوگوں کو روکا ہے تو رب کائنات نے ان پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ بہت ساری پہلے کی قومیں ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات کی نافرمانیاں کی تو رب کائنات نے کسی پر پتھروں کی بارش کی تو کسی پر جو ہے کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو سور بنا دیا گیا تو کسی کو کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسے عذابوں کو نازل فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے اب بھی وقت ہے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ان کی بندگی کے لیے نہ روکا جائے اور ان کو خدا کے گھر میں عبادت کے لیے جانے دیا جائے اور انہیں خدا کی بندگی کرنے کی اجازت دی جائے، لاک ڈاؤن مسجدوں سے ہٹایا جائے اور یہ دنیا کے اندر، ہاں میں یہ نہیں کہتا چوراہوں پر اگر لوگ کھڑے ہیں وہاں سے روکا جائے، بازاروں میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے روکا جائے، شہروں کے اندر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے روکا جائے، فالتو کی بھیڑوں سے انسان کو روکا جائے، لیکن جو خدا کی بندگی کے لیے اگر کوئی اس کے گھر میں جا رہا ہے تو میں گزارش کروں گا اس حکومت سے کہ ان برائے مہربانی ان لوگوں کو اس بندگی سے نہ روکا جائے۔ اگر خدا کی بندگی سے یوں ہی روکا گیا تو یہ کورونا زندگی بھر دنیا سے ختم نہیں ہوگا اور اس جیسے کورونا دنیا کے اندر بہت اور جنم لے سکتے ہیں مسلمانوں۔ اسی لیے اب بھی وقت ہے اور میں ایک بات آخری یہ کہنا چاہوں گا، نبی کے اس گستاخ اس نرسنگ کو جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کے ہندو بھائی جتنے ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جیسے نبی کے گستاخ کو ختم کر دیا جائے۔ قسم خدا کی میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دنیا سے اللہ رب العزت اس بیماری کو ختم فرما دے گا۔ جہاں یہ تمہیں نظر آ جائے ایسے گستاخ نبی کے اگر تمہیں گستاخ نظر آ جائے فوراً تم اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے ان کو تن سے جدا کر دو ان کے سر کو۔ قسم خدا کہ اگر یہی اس طریقے سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، آج کا مسلمان اور آج کی دنیا کی یہ حکومت کے لوگ اسی طریقے سے خاموش رہے تو اس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے کورونا جیسے بیماریاں جنم لے کر کے اور دنیا کے اندر سے لوگوں کو ختم کرتی رہے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش میں یوں ہی کروں گا کہ اس میری ویڈیو کو لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا آگے تاکہ انہیں پتہ چل سکے اور اس نبی کے گستاخ کو دنیا سے ختم کر دیا جائے اور جیسے نبی کے گستاخوں کو دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، کہ نبی کی شان میں جب گستاخی کی جائے، جب نبی کی ناموس رسالت پر گستاخی کی جائے تو ایسے لوگوں کو سر ان کا قلم کر دیا جائے، ان کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دنیا کے اندر نبی کے گستاخوں سے کوئی میل جول تعلق نہ رکھا جائے اور انہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے میں اس حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جو مساجدوں کے اندر خدا کی بندگی کرنے سے روکا جا رہا ہے، بجائے مہربانی خدا کا خوف کھائیں اور اگر یہ چاہتے ہیں اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کو ان کی بندگی سے نہ روکا جائے، انہیں خدا کے گھر میں عبادت کے لیے جانے دیا جائے، مسجدوں سے لاک ڈاؤن کو ہٹایا جائے، یہی میری گزارش ہے۔ اگر اس طریقے سے نہیں ہٹاؤ گے تو قسم خدا کی یہی نمازی گھروں کے اندر رہ کر کے اگر تمہارے لیے بددعا کر دی تو قسم خدا کی تم دنیا کے اندر بھی ذلیل نظر آؤ گے اور رب کائنات کا وہ عذاب تم پر آئے گا کہ تمہیں پھر بچانے والا کوئی
کوئی بھی نہ ملے گا۔ میں اس لیے گزارش کروں گا کہ میری آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجئے گا اور اس حکومت کو یہ بات بتا دو کہ اگر تم چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو خدا کے لیے مسلمانوں کو ان کی بندگی کے لیے مسجدوں میں آنے دیا جائے، مسجدوں میں نماز کے لیے پابندی نہ لگائی جائے، اس لاک ڈاؤن کو مسجدوں سے ہٹا دیا جائے۔ آنے والی ابھی عید بھی آنے والی ہے، اور اس عید کے موقع پر قسم خدا کی رب کائنات اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ عید کے دن رب کائنات اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ رب کائنات پہلے رمضان المبارک سے ہر آخری رمضان المبارک یعنی 30ویں رات یعنی کہ 30 روزے یہ پورے مکمل، اللہ رب العزت ہر دن 70,000 گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور پھر عید کے دن رب کائنات پورے مہینے کے لوگوں کی تعداد کے مطابق رب کائنات لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس لیے جس دن رب کائنات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو اس دن بندے جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو قسم خدا کی رب کائنات ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا اور اس جیسی بیماری کو دنیا سے ختم کر دے گا۔ یہ انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ رب کائنات اس بیماری سے تمام مسلمانوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو رب کائنات محفوظ فرمائے اور اس بیماری کو دنیا سے ختم فرمائے۔ جب ہی ہوگا جب یہ مسجدوں سے لاک ڈاؤن ہٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو دعا اجتماعی کی جاتی ہے، جو لوگ سب اکٹھے ہو کر جب دعا کرتے ہیں تو رب کائنات اس دعا کو پھر رد نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے میں اس حکومت سے کہوں گا اگر وہ چاہتی ہے کہ اس بیماری سے انسانوں کو امان مل جائے اور وہ بچ جائیں، تو بجائے مہربانی مسلمانوں کو عید کی نماز کے لیے بھی نہ روکا جائے اور انہیں اس دن محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انہیں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے کی جو ہے انہیں مہلت دی جائے تاکہ وہ آ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس بیماری کو رب کائنات دور فرمائے۔ پھر انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو آگے شیئر کیجئے گا ثواب کے لیے سے۔ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔